اچھا، ایک بات بتائیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ریاضی دان کی نظر میں کافی کا کپ اور ڈونٹ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ جی بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو سننے میں بالکل بیتوکی بات لگتی ہے. ہاں، پہلی نظر میں تو ایسا ہی لگتا ہے. کپ سخت ہے، ڈونٹ نرم، ایک سے پیا جاتا ہے، دوسرے کو کھایا جاتا ہے، ان میں کیا مشترک ہے؟ بالکل، لیکن یہ سوال ریاضی کی ایک بہت ہی عجیب اور دلچسپ دنیا کا دروازہ کھولتا ہے. آج ہم ایک ایسے شعبے پر بات کر رہے ہیں جو چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیتا ہے. یہ اس بارے میں ہے کہ تفصیلات کو نظر انداز کر کے، یعنی سائز، فاصلے اور زاویوں کو بھلا کر اشیاء کی سب سے بنیادی خصوصیات کو کیسے سمجھا جائے. اور اس سفر کا نام ہے ٹوپولوجی. یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے. انقلابی کیسے؟ دیکھیں، عام جیومیٹری ہمیں سکھاتی ہے کہ چیزوں کو ناپو، ان کی لمبائی چوڑائی دیکھو. ٹوپولوجی کہتی ہے ان سب کو بھول جاؤ. فرض کرو ہر چیز ربڑ کی بنی ہے. ربڑ کی؟ جی، آپ اسے کھینچ سکتے ہو، موڑ سکتے ہو، دبا سکتے ہو، لیکن اسے پھاڑ یا جوڑ نہیں سکتے. اچھا. اس عمل کے دوران جو خصوصیات تبدیل نہیں ہوتی، بس وہی اہم ہیں. آج ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی مدد سے ہم اس شعبے کی شروعات، اس کے کچھ حیران کن نتائج اور آج کی دنیا میں اس کے ناقابل یقینی استعمال پر گہری نظر ڈالیں گے. بہترین. تو پھر کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اکثر جدید ریاضی کی کہانیاں شروع ہوتی ہیں، 18ویں صدی کے عظیم ریاضی دان لیونہارڈ آئلر سے. جی. کہا جاتا ہے کہ کونگسبرگ نامی ایک شہر تھا جس میں 7 پل تھے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایک پہیلی تھی کہ کیا کوئی ایسا راستہ ممکن ہے جس پر چلتے ہوئے ہر پل سے صرف ایک بار گزرا جائے. یہ تو ایک مقامی مما تھا، ہے نا؟ اس میں ریاضی کہاں سے آ گئی؟ یہی تو آئلر کا کمال تھا. سب لوگ پیدل چل کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آئلر نے کاغذ اور قلم اٹھایا. اچھا. 1736 میں اس نے ثابت کیا کہ ایسا کوئی راستہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کا ثبوت پلوں کی لمبائی یا ان کے درمیان فاصلے پر مبنی نہیں تھا. تو پھر کس چیز پر مبنی تھا؟ اس نے شہر کے نقشے کو ایک انتہائی سادہ شکل میں تبدیل کر دیا. دریا کے دونوں کنارے اور 2 جزیرے، یعنی زمین کے 4 حصے. جی. ان کو اس نے 4 نقطوں یعنی ورٹیسز سے ظاہر کیا، اور ان کو ملانے والے 7 پلوں کو 7 لکیروں یعنی ایجز سے. اچھا، تو اس نے پورے شہر کو ایک بچوں کے کھیل جیسے خاکے میں بدل دیا. یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے. وہ ذہانت بھرا قدم کیا تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آیا؟ وہ قدم یہ تھا کہ اس نے کیا گننے کا فیصلہ کیا. اس نے ہر نقطے پر توجہ دی اور گنا کہ اس سے کتنی لکیریں جڑی ہوئی ہیں. یعنی ہر زمین کے ٹکڑے سے کتنے پل جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل. اس نے دیکھا کہ کچھ نقطوں سے جفت تعداد میں لکیریں نکل رہی تھیں اور کچھ سے طاق تعداد میں. اس نے ایک سادہ سا اصول دریافت کیا. کیا اصول تھا؟ کہ اگر کسی بھی خاکے میں 2 سے زیادہ ایسے نقطے ہیں جہاں سے طاق تعداد میں راستے نکلتے ہیں، تو ایسا کوئی سفر ممکن ہی نہیں جو ہر راستے سے صرف ایک بار گزرے. اور کونگسبرگ کے معاملے میں؟ وہاں زمین کے 4 حصوں سے طاق تعداد میں پل جڑے تھے، کسی سے 3، کسی سے 5. تو مسئلہ حل ہو گیا. واہ. تو آئلر نے صرف ایک پہیلی نہیں سلجھائی، اس نے نادانستہ طور پر ایک نئی قسم کی جیومیٹری ایجاد کر دی. ایسی جیومیٹری جسے میٹر یا ڈگری سے کوئی غرض نہیں تھی. بالکل یہی ہوا. اس نے خود اسے جیومیٹریا سیٹس یعنی مقام کی جیومیٹری کہا. یہیں سے ٹوپولوجی کی بنیاد پڑی. لیکن وہ یہیں نہیں رکا ہے نا؟ جی نہیں، آئلر یہیں نہیں رکا. کچھ سال بعد 1752 میں اس نے سہجہتی اشیاء یعنی 3D شیپس کے بارے میں ایک اور حیران کن دریافت کی. اس نے کہا کہ کوئی بھی ٹھوس شکل اٹھا لیں جس میں کوئی سوراخ یا گڑھا نہ ہو، جیسے کوئی ڈبہ، فٹ بال یا پیرامڈ. یعنی کوئی بھی سادہ سی ٹھوس شکل؟ جی، ریاضی کی زبان میں اسے محدب کثیر السطوح کہتے ہیں. اچھا، محدب کثیر السطوح. آئلر نے کہا کہ ایسی کسی بھی شکل کے کونوں، ورٹیسز، کناروں، ایجز اور سطحوں، فیسز کی تعداد میں ایک جادوئی تعلق ہوتا ہے. کیا تعلق؟ اگر آپ کونوں کی تعداد میں سے کناروں کی تعداد کو گھٹائیں اور پھر سطحوں کی تعداد کو جمع کریں تو جواب ہمیشہ 2 آئے گا، یعنی VE + F = 2. ایک منٹ، ہمیشہ 2؟ ذرا رکیے،
ایک ڈبے کے لیے جس میں 8 کونے، 12 کنارے اور 6 سطح ہوتے ہیں۔ 8، 12 + 6، ہاں یہ 2 بنتا ہے۔ جی، اور پیرامڈ کے لیے 5 کونے، 8 کنارے، 5 سطحیں، 5، 8 + 5، یہ بھی 2 ہے۔ یہ تو کمال ہے نا؟ تو اگر وی ای پلس ایف ہمیشہ 2 ہی رہتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹوپولوجسٹ ایک فٹ بال اور ایک پیرامڈ کو دیکھ کر ایک ہی چیز سمجھتا ہے؟ بالکل، ٹوپولوجی کے لحاظ سے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ سوچ کا ایک انقلابی طریقہ تھا۔ رنگ، سائز، مٹیریل، زاویے سب کو نظر انداز کر کے صرف سب سے بنیادی خاصیت پر توجہ مرکوز کرنا۔ اور وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں ایسی ٹھوس چیزیں ہیں جن میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ جی، آئلر نے ہمیں سکھایا کہ جیومیٹری کو چھوڑ کر خالص ساخت یعنی پیور سٹرکچر پر کیسے توجہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئلر نے بغیر سوراخ والی شکلوں کا ایک زبردست فارمولہ بنا دیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوا؟ کیا ریاضی دانوں نے ان شکلوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا جن میں سوراخ ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈونٹ یا ایک پرٹزل؟ یہی اگلا منطقی قدم تھا۔ 19ویں صدی میں ریاضی دانوں کی توجہ اسی طرف گئی۔ سائمن لوویلیر جیسے لوگوں نے آئلر کے فارمولے کو سوراخ والی شکلوں کے لیے بھی کارآمد بنایا۔ اور اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ لیکن اصل پیش رفت سطحوں یعنی سرفیسز کو سمجھنے میں ہوئی۔ ایک جرمن ریاضی دان آگسٹ فرڈینانڈ موبیس نے ایک بہت ہی شاندار خیال پیش کیا۔ موبیس، یہ وہی ہیں جنہوں نے موبیس اسٹرپ بنائی تھی؟ جی وہی۔ اس نے سطحوں کو ان کے جینس یعنی ان میں موجود سوراخوں کی تعداد کی بنیاد پر درجہ بندی کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ پتلون کا جوڑا والی بات بہت عجیب لگتی ہے جو میں نے ماخذ میں پڑھی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ موبیس کا سب سے ذہین خیال تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ آپ کوئی بھی سطح لے لیں، چاہے وہ کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اسے کاٹ کر ہمیشہ سادہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ سب سے سادہ ٹکڑا کیا ہے؟ وہ سب سے سادہ ٹکڑا ایک ایسی سطح ہے جس میں 3 سوراخ ہوتے ہیں، جو بالکل ایک پتلون کی طرح دکھتی ہے، ایک کمر کے لیے اور 2 ٹانگوں کے لیے۔ اچھا، تو اس نے تمام ممکنہ سطحوں کی درجہ بندی کے گنجلک مسئلے کو ایک سادہ گنتی کے کھیل میں بدل دیا کہ آپ کو اپنی شکل بنانے کے لیے کتنی پتلونیں سلائی کرنی پڑیں گی۔ جی بالکل۔ تو یہ پھر وہی خیال ہے، کسی پیچیدہ چیز کو اس کے بنیادی سادہ ترین تعمیراتی اجزاء میں توڑنا۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں ایک بہت طاقتور تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے سیل کمپلیکس کہتے ہیں۔ سیل کمپلیکس؟ جی، یہ کسی بھی شکل کو اس کے ریاضیاتی لیگوز سے بنانے جیسا ہے۔ آپ کسی بھی شکل کو 0 سیلز یعنی نقطے، 1 سیلز یعنی لکیروں اور 2 سیلز یعنی سطحوں سے جوڑ کر بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ بس اس خیال سے پہلے ریاضی دان ہر شکل کا الگ الگ مطالعہ کرتے تھے۔ سیل کمپلیکس کی مدد سے انہوں نے ایسے اوزار تیار کر لیے جو کسی بھی شکل پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ سادہ ڈونٹ ہو یا مصنوعی ذہانت میں نظر آنے والے ڈیٹا کے پیچیدہ بادل۔ واہ! بس یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیگوز آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی طاقتور ہے۔ ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ ٹوپولوجی شکلوں کو ان کے بنیادی اجزاء میں توڑ کر سمجھتی ہے، لیکن اس شعبے میں ایک ایسا تھیورم بھی ہے جو مجھے خالص جادو لگتا ہے۔ کون سا؟ اسے بروئر کا فکسڈ پوائنٹ تھیورم کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بند ڈسک یا گیند پر ہونے والی کوئی بھی مسلسل تبدیلی کم از کم ایک نقطے کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ واقعی ٹوپولوجی کے سب سے شاندار نتائج میں سے ایک ہے، اور یہ صرف ایک تجریدی خیال نہیں، اس کی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ جی ہاں، جیسے کافی کے کپ والی مثال۔ آپ کپ میں چمچ سے کافی ہلا رہے ہیں، آپ اسے جتنی بھی تیزی سے یا بے ترتیبی سے ہلائیں، یہ تھیورم کہتا ہے کہ کافی کا کم از کم ایک ذرہ ایسا ضرور ہوگا جی، جو گھوم پھر کر بالکل اسی جگہ پر واپس آ جائے گا جہاں سے اس نے حرکت شروع کی تھی۔ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ کوئی استعارہ ہے یا یہ واقعی سچ ہے؟ یہ ناممکن لگتا ہے۔ یہ ریاضیاتی طور پر بالکل سچ ہے، اور اسی بات نے اسے اتنا مشہور اور طاقتور بنایا ہے۔ LAJ براور نے اسے 100 سال سے بھی پہلے ثابت کیا تھا، اور یہ اس شعبے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف وجود کو ثابت کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک غیر متحرک نقطہ یعنی فکسڈ پوائنٹ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اسے کیسے ڈھونڈا جائے۔ تو پھر کوئی اسے ثابت کیسے کر سکتا ہے؟
میرا مطلب ہے آپ ہر ممکنہ تبدیلی کو کیسے جانچ سکتے ہیں؟ یہ تو لامحدود امکانات ہیں۔ اس کے ثبوت بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سکرو الگن کے مقالے میں ایک بہت خوبصورت جیومیٹریکل تصور پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا، آپ اس مربع کو سکیڑ کر چھوٹا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ اسے تھوڑا سا گھماتے ہیں۔ اور تیسرا، آپ اسے اٹھا کر اصل بڑے مربع کے اندر کسی اور جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹا گھوما ہوا مربع اب بڑے مربع کے اندر پڑا ہے۔ بالکل۔ براور کا تھیورم اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس پورے عمل کے دوران کم از کم ایک نقطہ ایسا ہے جو اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ یعنی چھوٹے مڑے ہوئے کاغذ کا ایک نقطہ اب بھی بالکل اسی جگہ کے اوپر ہے جہاں وہ بڑے سیدھے کاغذ پر تھا۔ جی ہاں، مقالہ یہ دکھاتا ہے کہ سادہ الجبرا کے ذریعے اس نقطے کی صحیح جگہ کا حساب بھی لگایا جا سکتا ہے جو اس تجریدی خیال کو ایک ٹھوس شکل دیتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک دلچسپ ریاضیاتی کھیل ہے یا اس کے حقیقی دنیا میں بھی کچھ فائدے ہیں؟ اس کے بہت گہرے اطلاقات ہیں۔ مثال کے طور پر معاشیات میں نوبل انعام یافتہ ماہرین نے فکس پوائنٹ تھیورمز کا استعمال یہ ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ ایک آزاد مارکیٹ میں ہمیشہ ایک ایسی قیمت موجود ہوتی ہے جہاں طلب اور رسد برابر ہو جاتی ہیں، یعنی مارکیٹ کا توازن۔ مارکیٹ ایکویلیبریم۔ جی، گیم تھیوری میں یہ ثابت کرتا ہے کہ شطرنج جیسی گیمز میں ہمیشہ ایک بہترین حکمت عملی موجود ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹوپولوجی کے یہ عجیب و غریب تصورات حقیقی دنیا کے بہت بڑے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو ہم نے کونگسبرگ کے پلوں سے شروع کیا، شکلوں کے جادوئی فارمولے دیکھے اور پھر کافی کے نہ ہلنے والے ذروں تک پہنچ گئے۔ یہ فیلڈ آج کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ اب بھی صرف شکلوں اور سوراخوں کے بارے میں ہے؟ نہیں، یہ شعبہ اب بہت وسیع چکا ہے۔ آج اس کی کئی بڑی شاخیں ہیں۔ جنرل ٹوپولوجی بنیادی تعریفوں سے بحث کرتی ہے۔ الجبرائٹ ٹوپولوجی الجبرا کے طاقتور اوزار استعمال کر کے خلا یعنی سپیسز کی درجہ بندی کرتی ہے۔ اور دوسری شاخیں؟ ڈفرینشل ٹوپولوجی ہے جو ہموار سطحوں کا مطالعہ کرتی ہے، اور جیومیٹرک ٹوپولوجی جو کم جہتی خلا یعنی ہماری 3 یا 4 جہتی دنیا پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اور آج اس کے استعمال کہاں کہاں ہو رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ صرف معاشیات تک محدود نہیں ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی یا طب میں کیسے مدد کرتا ہے؟ اس کے اطلاقات واقعی حیران کن ہیں۔ حیاتیات میں ٹوپولوجی کا استعمال ڈی این اے کی ساخت کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے وہ کیسے؟ دیکھیں، ڈی این اے ایک لمبا دھاگا ہے جو خلیے میں الجھ کر گانٹھوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹوپولوجی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ انزائمز ان گانٹھوں کو کیسے کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ اچھا، اور کمپیوٹر سائنس میں؟ کمپیوٹر سائنس میں ایک بالکل نیا اور طاقتور شعبہ ہے جسے ٹوپولوجیکل ڈیٹا انالیسس یا ٹی ڈی اے کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس لاکھوں صارفین کا ڈیٹا ہے۔ یہ ڈیٹا ایک بہت بڑے بے رتیب بادل کی طرح لگتا ہے۔ ٹی ڈی اے اس ڈیٹا کی شکل کو دیکھ سکتا ہے۔ ڈیٹا کی شکل؟ مطلب؟ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا آپ کے تمام صارفین ایک بڑے گروہ میں ہیں یا ان میں الگ الگ گروہ موجود ہیں، جیسے ہفتے کے آخر میں خریداری کرنے والوں کا ایک الگ دائرہ اور ہفتے کے دنوں میں سفر کرنے والوں کا ایک الگ حلقہ۔ یہ ایسی ساختیں ہیں جو آپ کو کسی عام اسپریڈ شیٹ میں کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ طبیعیات میں بھی اس کا بڑا کردار ہے، یہاں تک کہ نوبل انعام بھی ملا ہے۔ جی، 2016 میں فزکس کا نوبل انعام ان 3 سائنسدانوں کو دیا گیا تھا جنہوں نے مادے کی عجیب و غریب حالتوں کو بیان کرنے کے لیے ٹوپولوجی کا استعمال کیا۔ کمال ہے۔ یہ کوانٹم فیلڈ تھیوری اور کاسمولوجی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جہاں سائنسدان کائنات کی مجموعی شکل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہماری کائنات ایک چپٹی چادر کی طرح ہے، یا ایک گیند کی سطح، یا پھر ایک ڈونٹ کی طرح؟ بالکل۔ ان سوالوں کا جواب ٹوپولوجی کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ تو واقعی ایک ناقابل یقین سفر ہے۔ ہم نے آئلر کے ایک سادہ مشاہدے سے شروع کیا اور ڈیٹا، ڈی این اے اور خود کائنات کی شکل تک پہنچ گئے۔ جی، یہ سب کچھ صرف اس ایک خیال کی وجہ سے ہوا کہ چیزوں کی اصل حقیقت ان کی نہ بدلنے والی خصوصیات میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی مسئلے کی شکل کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔
بالکل، ٹوپولوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے گہری سچائی جاننے کے لیے آپ کو سطحی تفصیلات کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا لینس ہے جو ہمیں شور کے پیچھے چھپے ہوئے نمونے دکھاتا ہے۔ آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہم نے دو جہتی یعنی 2D سطحوں کی درجہ بندی کی بات کی، جسے سوراخوں کی تعداد سے مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اونچی جہتوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ 3 جہتی یعنی 3D خلا کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑا معمہ تھا جسے پوئنکرے کنجیکچر کہتے ہیں۔ پوئنکرے کنجیکچر؟ جی، جسے حل کرنے میں ریاضی دانوں کو 1 صدی لگ گئی، 100 سال صرف ایک مسئلے پر۔ 100 سال؟ جی، لیکن 4 جہتی یعنی 4D خلا کا کیا ہوگا؟ 4 جہتی مینیفولڈز کا مطالعہ آج بھی ریاضی کا ایک ایسا جنگل ہے جہاں ہماری جیومیٹریکل بصیرت اور تصور کی طاقت تقریباً جواب دے جاتی ہے۔ تو وہاں ابھی بھی بہت کچھ نامعلوم ہے۔ بہت کچھ، بہت سے بنیادی سوالات ابھی تک لاحل ہیں۔ ان جہتوں میں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کون سی نئی اور عجیب و غریب خصوصیات ہیں جو دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہیں؟ یہ آج بھی ٹوپولوجی کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔